اور ایک مرتبہ رسول اللہ کے وہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جو آپ کے اور میرے لیے جب بھی انسان پڑھتا ہے تو انسان کے دل کو ایک تقویت اور طمانینت محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ان کو سلام کہا اور صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں کو بھی دیکھوں۔ صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، تم تو میرے رفقا ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی میرے بعد آئیں گے۔ صحابہ نے کہا آپ ان کو کیسے پہچانیں گے پھر کل قیامت کے دن؟ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کالے گھوڑوں میں، کالے سیاہ گھوڑوں میں چند گھوڑے سفید پیشانیوں والے ہوں، سفید چہروں والے ہوں اور سفید پاؤں والے ہوں تو کیا تم ان کو کالوں میں سے پہچان نہیں لوگے؟ جی اللہ کے رسول پہچان لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عبادت کا حوالہ دے کے کہا کہ میری امت کے چہرے، میری امت کے ہاتھ، میری امت کے پاؤں کل قیامت کے دن اس وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ غر المحجلین کا لفظ بھی موجود ہے، چمکدار، جن کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنیاں بھی ماند پڑ جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو ہریرہ اور دیگر حدیث ہیں وہاں پہ یہ الفاظ بھی کہے ہیں پس جو جتنا چاہے اس روشنی کو بڑھا لے، مطلب کہ مبالغہ اور اوپر تک کر لو، اور اوپر تک کر لو، جتنا بڑھانا چاہو شرعی حدود کے اندر جتنا بڑھانا چاہو۔ اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ایک شخص 5 وقت ایک نہر میں نہاتا ہو اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گی؟ اگرچہ مراد نماز بھی ہے، یہ جو وضو کی آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں یہ دباچہ نماز کا ہی ہے، لیکن مستقل ایک عبادت بھی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ بعض احادیث میں فضائل و مناقب کی ہوتی ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ رسول اللہ سے بھی آگے چلا گیا، لیکن رسول اللہ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ بلال تو کیا کام کرتا ہے، تو کیا کام کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو اپنے سے بھی آگے سنا۔ اور یہ جو بعض محدثین نے اس کی ڈیٹیل بڑی لمبی چوڑی بیان کی ہے کہ بلال رسول اللہ کی سواری کی مہار پکڑ کے جنت میں داخل ہوں گے تو پہلا قدم پہلے داخل ہو جائے گا، لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ سے بڑے مقام پہ چلے گئے، لیکن رسول اللہ نے خود بھی یہ کہا، یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ بلال آپ کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ میرے سے بھی آگے آپ کے قدموں کی آہٹ کو میں سن رہا ہوں۔ اس سے مراد معاذ اللہ ان کا مقام رسول اللہ سے بڑا ہونا نہیں ہے، لیکن اس عمل کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ بلال نے کہا اے اللہ کے رسول جب موقع ملتا ہے، جب موقع ملتا ہے میں وضو کر کے 2 رکعت نماز کو ادا کر لیتا ہوں، وضو کر کے 2 رکعت کو نماز کو ادا کر لیتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے، جس نے ویسے وضو کیا، صحیح مسلم کی، جس نے ویسے وضو کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی ویسے جیسے رسول اللہ نے پڑھی، اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا گیا، صرف 2 رکعت۔ اور حضرت عثمان کی حدیث میں کیا آتا ہے، اور یہ حضرت عثمان کی بہت معروف حدیث ہے علماء اور طلباء کے ہاں۔ حضرت عثمان نے بھی کہا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے کہا عثمان جو اس طرح وضو کرے جیسے میں نے کیا، اور حضرت عثمان پھر لوگوں کو ویسے وضو کر کے دکھایا کرتے تھے اور یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جو شخص ایسے وضو کرے جیسے رسول اللہ نے کیا اور صرف 2 رکعت نماز پڑھے اس کی ساری سابقہ خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ بتائیے صرف 2 رکعت ایک وضو کے ساتھ، انشاءاللہ اسی حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھتے رہیں گے، لیکن آج آپ سے یہ وعدہ لینا کہ آپ سب نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ آج کے بعد زندگی کے جتنے لمحات باقی ہیں ارادہ کرتے ہیں کہ ہر روز وضو کر کے سوئیں گے، انشاءاللہ پکا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب